الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. سورہ الحجر آیت نمبر 87 اور 88 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیات ایسی دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی. والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، آپ اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں. ولا تحزن علیہم، نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھائیں. واخفض جناحک للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے اپنے آپ کو اہل ایمان کی طرف جھک جائیں اور ان کے لیے جو ہے پیار اور محبت کا سا برتاؤ کریں. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ کفار مکہ جو مال و دولت کے اندر سرشار ہیں، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ جو ہے ان کی پرواہ نہ کریں. یہ آپ کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. ہم نے آپ کو جو ہے سبع من المثانی، 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کی. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ قرآن عظیم اور سورہ فاتحہ اس دولت کا دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ قرآن آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کر رہا ہے. آپ اس قرآن کو انسانیت تک جو ہے پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو لوگ اس راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، اور ان کے مال و دولت کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. اور واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے پہلوؤں کو، اپنے بازوں کو مومنین کے لیے جھکا کر رکھیں، اور اعلان کر دیں انی انا النذیر المبین، میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ بازوں پر بھیجی تھی. الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. یہود کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو، اپنا تورات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. اس کے بعض حصے کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم ان تمام سے سوال کریں گے یوم حساب کے موقع پر اپنی عدالت میں کھڑا کر کے، عما كانوا يعملون، کہ وہ کیا عمل کرتے رہیں. اللہ سے دعا کرا ہمیں اس قرآن عظیم کی دولت کو جو ہے اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو صحیح معنی میں تجوید اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے، اس کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کو کھپا دیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.